الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بات کریں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 45 کے بارے میں، اور یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دو بڑے اسٹرانگ ویپنز جو ہیں عطا فرمایا، ان کا ذکر کیا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، لائف میں کوئی چیلنجز آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو دو ایسے ویپن ہیں تمہیں جن کو تم صحیح طریقے سے اگر استعمال کرو تو ان حالات کو تم اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہو۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور تم مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، اور بے شک یہ بڑا مشکل، بڑا بھاری کام ہے سوائے اس کے کہ جو لوگ ڈرنے والے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جو ظاہری طور پہ بہت مختصر سی آیت ہے، لیکن اس کے اندر ہمیں زندگی گزارنے کے دو بہت اہم اصول، اور خاص طور پہ جو مشکل حالات ہیں ان کو ہم نے ہینڈل کیسے کرنا ہے، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ان دو چیزوں سے تم نے مدد حاصل کرنی ہے۔ آیت کا شروع کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاسْتَعِینُوا، مدد طلب کرو۔ اب اگر ہم مدد کے بارے میں سوچیں تو انسان کو مدد کی ضرورت کس وقت ہوتی ہے؟ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی حالات خراب ہو جاتے ہیں، کسی قسم کی بھی کوئی تنگی آتی ہے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی مالی تنگی آ گئی، اور کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی جان کا نقصان ہو گیا، مال کا نقصان ہو گیا، یہ ساری وہ مشکلات ہیں کہ ہر انسان ان میں سے کسی نہ کسی چیز سے کبھی نہ کبھی گزر رہا ہوتا ہے، اور یہ وہ سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں جو بھی اس سچویشن سے نکلنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے وہ ہمیں کہیں سے جو ہے میسر آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم مدد طلب کرو۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ واقعی کیونکہ انسان جب مشکلات میں ہوتا ہے تو اس کو واقعی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ نہیں، میں جب مشکل میں ہوں، پریشانی میں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، ایک پرسنل چوائس ہے کہ انسان کسی قسم کی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھے، لیکن بہرحال ایک انسانی فطرت ہے اور انسان کمزور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ایموشنز ڈالے ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، ان ضروریات کو، ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مدد جو انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور مدد ضروری نہیں کہ کوئی ایک طرح کی ہو۔ اگر کسی انسان کو مالی تنگی ہے تو آپ اس کی مدد جو ہے اس کو صرف باتوں سے نہیں کر سکتے، آپ اس کے لیے فائنینشیل سپورٹ ارینج کریں گے، آپ اس کو کچھ مال عطا کریں گے تاکہ اس کی مشکل دور ہو جائے۔ کسی انسان کو مالی تنگی نہیں ہے لیکن وہ ایموشنلی ڈسٹربڈ ہے، اس کو کوئی مسئلہ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی لائف میں پرابلم چل رہا ہے اور اس کو گائیڈنس چاہیے ہے، اس کو ایموشنل سپورٹ چاہیے۔ اب اس کو جا کے اگر آپ مال دیں گے تو مال اس کی مدد نہیں کر سکتا، اس کی مدد جو ہے وہ ایموشنل سپورٹ کے ذریعے ہی اس کو سیٹسفائی کرے گی۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے جب انسان بڑا ڈاؤن ہوتا ہے تو وہاں پہ انسان کو مورل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، تو اس صورت میں انسان کو مورل سپورٹ ہی جو ہے وہ ملے گی، تبھی اس کا مسئلہ حل ہوگا۔ تو ہم میں سے ہر انسان کو ان تمام چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ مشکل جو مختلف اوقات ہوتے ہیں زندگی میں، ہمیں کسی نہ کسی فارم میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز کیا ہے کہ جب بھی مدد طلب کرنی ہے، ایک اپنا اصول بنا لے کہ ہم نے مخلوق سے نہیں طلب کرنی، انسانوں سے مدد نہیں طلب کرنی۔ ٹھیک ہے، اسباب کے اعتبار سے کسی نہ کسی انسان سے بات کریں گے، کچھ شیئر کریں گے، لیکن امید ہمیشہ اللہ سے رکھنی ہے، دھیان ہمیشہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، ذہن ہمیشہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، دل میں یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے اس مشکل سے نکالے گا۔ ظاہری اسباب کوئی بھی اپنا سکتے ہیں لیکن اسباب پہ یقین نہیں رکھنا کہ یہ اسباب میری مدد کریں گے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہی میری مدد کر سکتا ہے۔ دل اور دماغ میں اس یقین کے ساتھ جو ہے وہ انسان کو ان سچویشن کو فیس کرنا چاہیے۔ تو مدد طلب کرو، پھر اللہ نے بتایا کہ کس چیز سے۔ یہ نہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں سے طلب کرو، مال سے طلب کرو، باس سے جا کے مانگو، کوئی تمہارا بڑا انفلوئنشل بندہ ہے جس سے تمہارا کانٹیکٹ ہے اس سے مدد طلب کرو۔ یہ سارے وہ اسباب ہیں جو بعد میں آئیں گے، ان کا اپنانا جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ یہ بتا رہا ہے کہ پہلی چیز کیا کرنی ہے۔ جب بھی تمہیں کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، پہلا کرنے والا کام کیا ہے
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر سے مدد طلب کرو، یعنی صبر کے ذریعے اپنے آپ کو کنٹرول کرو۔ اور اگر صبر کی ہم بات کریں تو صبر ویسے تو 3 طرح کا ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی نیک اعمال کرتا ہے تو نیک اعمال کو کنٹینیو کرنے میں ایک صبر چاہیے ہوتا ہے، وہ بھی صبر ہوتا ہے۔ جب انسان کسی گناہ سے بچتا ہے تو گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، بچانا، اس میں بھی بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بھی ایک صبر کی فارم ہے۔ اور تیسری صبر کی فارم کیا ہے؟ جب انسان پہ کوئی مشکل آتی ہے، آزمائش آتی ہے، اور اس کے اوپر صبر کرنا، یہ بھی صبر کی فارم ہے۔ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو مینلی جس صبر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تیسری ہے، جو کہ جس میں جب انسان پہ کسی قسم کی کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو پھر اس وقت اس کو صبر کرنا چاہیے۔ اور صبر کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ روک لینا، اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ یہ بہت بڑا ہمارا امتحان ہوتا ہے، اور اصل میں ہمارے صبر کا پتہ ہی اس وقت لگتا ہے جب ہم پہ کوئی آزمائش آتی ہے۔ ورنہ میں یہاں پہ بیٹھ کے لمبے چوڑے لیکچرز کر سکتا ہوں صبر کے بارے میں، آپ سن بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، اور ہم سارے سوچتے ہیں جب ہمارے حالات اچھے چل رہے ہوتے ہیں تو ہم سارے اپنے دل میں مطمئن ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، نہیں جی میں تو بڑا صبر کرنے والا ہوں، کیونکہ ہم پہ کوئی مشکل نہیں آئی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کی مشکل سے بچائے، لیکن یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ اس میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی فارم میں ہر انسان کو اللہ آزماتا ہے، اور جب اللہ آزماتا ہے تو کبھی کبھی آزمائش جو ہے وہ مصیبت کے ذریعے بھی آتی ہے، کبھی بیماری کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی جان کے نقصان سے آزماتا ہے، کبھی مالوں کے نقصان سے آزماتا ہے، کبھی مختلف ریلیشن شپس کے اندر پرابلمز آتے ہیں، اس سے آزمائش ہوتی ہے، خاندان والوں کے ذریعے سے آزمائش ہوتی ہے۔ ہم لوگ ہر وقت کسی نہ کسی طریقے سے آزمائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آزمائش ہوتی ہے اور مصیبت ہوتی ہے، اس میں پتہ لگتا ہے کہ ہم واقعی کتنا صبر کرنے والے ہیں۔ تو جب تک سچویشن نہیں آتی اور ہم ٹیسٹ نہیں ہوتے، اور اس ٹیسٹ میں ہم نے کس طریقے سے پرفارم کیا، اس کو دیکھے بغیر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بڑا صبر کرنے والا ہوں۔ اب جب کوئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، یا کوئی صدمہ پیش آتا ہے، تو اس کے ڈیفرنٹ فیزز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس کا پہلا فیز، کہ جب صدمہ پہنچا اور خبر پہنچی۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کی جاب ہے اور جاب چلی گئی ہے، اس کو ایک دم سے ایک لیٹر مل جاتا ہے کمپنی کی طرف سے کہ بھئی یور سروسز آر نو لانگر ریکوائرڈ، پوزیشن ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہے، کمپنی لے آف کر دیتی ہے۔ اب اچھی خاصی پوزیشن تھی، زندگی بڑی سیٹ چل رہی تھی، ہر طرح سے آسائشیں تھی، اس جاب سے بڑا اچھا پیکج مل رہا تھا۔ جب اچانک خبر پہنچی تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہوتی ہے اس شخص کے لیے جس کی ساری ڈپینڈنسی اس جاب کے اوپر ہوتی ہے۔ تو ایک مصیبت ہے، ایک آزمائش ہے۔ اب وہ خبر آتے ہی کیا ریئیکٹ کیا، انسٹنٹ ریئیکشن کیا تھا جب وہ خبر پہنچی تھی؟ کیا جو ہے وہ کمپنی کو گالیاں دینا شروع کر دیں، باس کو گالیاں دینا شروع کر دیں، ارد گرد کے لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں، فلاں بندہ 2 نمبر ہے، یہ تو اسی نے کام کیا ہے، مجھے تو پتا تھا کہ یہ لوگ کریں گے، یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں۔ اب یہ کیا ہے کہ چیخنا چلانا، گالی گلوچ، برا بھلا کہنا، یہ کیا ہوا کہ اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صبر ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے قریبی جاننے والے کی موت کی خبر آئی، یہ بھی بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے اور حادثہ ہوتا ہے، تو اس وقت زبان سے کیا نکلا تھا، اس وقت ریئیکٹ کیسے کیا تھا؟ جو پہلی خبر پہنچتے ہی جو ریئیکشن تھا وہ اصل میں صبر کا امتحان ہوتا ہے، اور وہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ کس انسان کے اندر کتنا صبر ہے۔ اور اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صبر تو صدمے کے شروع میں ہی ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ صبر کرنے والا ہے یا نہیں، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی لائف میں جب بھی کوئی صدمہ پہنچتا ہے، کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جو اس کی مرضی کے خلاف ہے، تو اس نے کیسے ریئیکٹ کیا، اس کے سٹارٹ میں اس کا ریئیکشن کیا تھا۔ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا ہر دن ہی پریشانی ہے، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک پریشان ہی رہتے ہیں ہم۔ وہ خوشیاں بھی جو ہوتی ہیں ان کو بھی ہم اپنی پریشانی میں برباد کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے اپنا سارا فوکس جو ہے وہ آخرت سے ہٹا کے دنیا پہ کر دیا۔ تو مقصد یہاں پہ یہ بتانے کا تھا کہ نماز ایسی چیز ہے کہ جب آپ کا جو فوکس ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کرتی ہے۔ اسی لیے نماز کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو ایسے نماز پڑھو جیسے تمہاری الوداعی نماز ہے، یعنی تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اگر ہمیں آج کوئی یہ بتا دے، گارنٹی دے دے کہ یہ جو اب تم نماز پڑھنے لگے ہو نا، یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد تمہیں موقع نہیں ملے گا، ہم سب کو یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ نماز کیسی پڑھیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اس نماز میں صرف اللہ کی یاد ہوگی، اس نماز میں صرف آخرت کی فکر ہوگی، اس نماز میں دنیا کی کسی ٹینشن جو ہے وہ کوئی ہمارے دماغ میں نہیں آئے گی؟ کیونکہ اب ہمیں یقین ہو گیا ہے
کہ اب میں اس دنیا سے جانے لگا ہوں. تو جس چیز کو انسان چھوڑ رہا ہوتا ہے یا جو ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے, جانے والی ہوتی ہے, اس کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہوتی. ہمیشہ انسان کی فطرت کا کیا سائیکولوجیکلی بھی کیا ہے, انسان کو جب یہ پتا ہونا کہ اب میں جاب کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں یا کنٹری چینج کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, جب انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں اس جگہ کو چھوڑ کر آگے جا رہا ہوں, تو اس کا سارا فوکس کس چیز پہ ہوتا ہے؟ جہاں آگے جا رہا ہوتا ہے وہ سارا فوکس وہاں پہ ہوتا ہے. وہاں پہ گھر کہاں پہ لیں گے, رینٹ کہاں سے دیں گے, جاب کہاں پہ کریں گے, گھر کو ڈیکور کیسے کرنا ہے, پیسے کیسے ارینج کرنے ہیں. اب ادھر کوئی آ کے کہ بھائی جان یہ آپ کا نلکا ٹوٹ گیا ہے, پانی لیک کر رہا ہے, آلو جو ہے وہ گل سڑ رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. عام روٹین میں سارا وقت انہی مسئلوں میں پھنسے ہوتے ہیں. لیکن جب یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہم اس جگہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ irrelevant ہو جاتی ہیں. ہمارا دنیا اور آخرت کا پرابلم بھی یہی ہے, ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں. جس دن یہ یقین آ جائے گا اور اس یقین سے نماز پڑھیں گے تو وہ نماز ہمارے لیے یہ دنیا کی وہ ساری جو مصیبتیں اور مشکلات ہیں ان کو جو ہے وہ سکون میں تبدیل کرنے کا سبب بنے گی. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تمہیں یہ کیفیت نصیب نہیں ہو رہی یا نہیں حاصل ہو رہی تو کم سے کم تمہیں یہ درجہ ضرور حاصل ہونا چاہیے کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک عبادت کرنے کا طریقہ بتایا کہ ہمارے دل اور دماغ میں یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ جب ہم اللہ کی عبادت کریں تو ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے جیسے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اور اگر یہ اعلیٰ درجہ, یہ لیول نہیں اگر تمہیں حاصل ہو رہا تو اتنا تو حاصل ہو کہ انسان کے دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں کیا ہیں, ان سب چیزوں کا تعلق کیا ہے؟ انسان کی سوچ سے ہے. اور یہ ساری چیزیں ہم نماز میں جب ہماری درست ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہماری نماز ہمارے لیے کیا ہوگی؟ وہ ہر مشکل میں ہمارے لیے ہمیں نماز نظر آئے گی کہ ہم اس نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کریں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہ جو تھے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, جب وہ سفر کی حالت میں تھے تو وہاں پہ ان کو خبر پہنچی کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. جو ہی خبر پہنچی تو سواری سے اترے اور اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنا شروع ہو گئی. اب نماز پڑھی, 2 رکعت نماز پڑھی, اور سلام پھیرنے کے بعد وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان سے کہنے لگے کہ میں نے اللہ سے اس طریقے سے مدد مانگی ہے جیسے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اور پھر آپ نے یہی آیت جو ہے وہ تلاوت فرمائی, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. تو جب انسان کے دل میں یقین ہو جائے نا کہ اللہ کی آیات کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے, اور جب میں اللہ کی آیات کو فالو کروں گا تو پھر اللہ مجھے وہ انعامات اور وہ اثرات میری زندگی میں دے گا جو کہ اللہ نے اس آیت میں رکھے ہیں, تبھی اس سے فائدہ ہوتا ہے. ورنہ پھر اللہ نے جو آگے بات کی وہ پھر ہم جیسے لوگوں کے لیے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ بڑی مشکل بات ہے, بڑا دشوار ہے یہ جو عمل ہے نا کہ نماز, صبر سے اور نماز سے مدد لینا, یہ بڑا دشوار کام ہے. لیکن سوائے ان لوگوں کے جو عاجزی کرنے والے ہیں, جو خاشعین ہیں, جو اللہ کے فرما بردار ہیں, جن کو یہ احساس ہے کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے. تو یہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ وہی کر سکتے ہیں کہ جو واقعی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, جن کے نزدیک واقعی اللہ کے کلام کی اہمیت ہے, جن کو واقعی یہ یقین ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے, جن کو واقعی یہ یقین ہے کہ اگر اللہ نے کہا ہے کہ ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا, جن کو یہ یقین ہے کہ اللہ کی آیت پہ عمل کروں گا تو اللہ مجھے وہ دے گا جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے, یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں. ورنہ وہ لوگ جن کی زندگی میں نہ اللہ کی اہمیت, نہ اللہ کے کلام کی اہمیت, نہ اللہ کے دین کی اہمیت, بس اپنی خواہشات کو فالو کر رہے ہیں. کچھ زندگی گوروں سے لے لی, کچھ زندگی لالی ووڈ سے لے لی, کچھ زندگی ہالی ووڈ سے لے لی, کچھ زندگی بالی ووڈ سے لے لی, اور اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں. اور پھر جب ایسے لوگوں کو کہا جائے گا کہ بھئی دیکھو اللہ نے, جب ان پہ مصیبت آتی ہے, اگر آپ ان کو کہیں نا کہ دیکھیں آپ ایک کام کریں, صبر کریں اور نماز پہ فوکس کریں, اللہ اس کے ذریعے سے آپ کے لیے آسانی کر دے گا, تو وہ مسلمان ہو کے آپ کو عجیب و غریب نظر سے دیکھیں گے پہلے, اور پھر آپ کو جواب دیں گے کس قسم کی بات کرتے ہیں یار آپ,
یہ تو بہت بڑا سائیکولوجیکل پرابلم ہے. یہ نماز سے کیسے حل ہوگا؟ یہ صبر سے کیسے حل ہوگا؟ میری بزنس کے اندر پرابلم آ گیا, تم کہہ رہے ہو صبر کرو اور نماز کرو. اللہ نے یہاں پہ یہ تو نہیں کہا کہ یہ جو سولوشن ہے یہ صرف کسی ایک خاص طرح کے لیے. جب بھی کوئی مشکل آئے یہ تمہارا پہلا کام ہونا چاہیے. اور یہاں پہ اللہ یہ بھی منع نہیں کر رہا کہ کوئی دنیا کے اسباب اختیار نہیں کرو یا ڈاکٹر کو چیک نہیں کراؤ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم باہر ہیں تو مسلمان کہنے میں, لیکن ہمارا ایمان اور یقین تو سارے اسباب کے اوپر ہے. اور جب بھی کوئی سولوشن ہمیں دین سے ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو فوراً کمپٹیشن میں کھڑا کر دیتے ہیں دنیاوی اسباب کے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ صبر سے اور نماز سے تم مدد لو, لیکن اگر تمہیں بہت بری سٹریس کی کنڈیشن ہے تو ڈاکٹر کو چیک نہ کراؤ. یہ تو اسباب کا اپنانا اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ایک ایمان والا سب سے پہلے کیا کرتا ہے, یقین کے ساتھ ان چیزوں کو فالو کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس مشکل اور مصیبت سے نکلنے کے لیے اگر کوئی دنیاوی اسباب اپنانے ہیں, بزنس میں لاس ہو رہا ہے تو جا کے کوئی میٹنگز کرنی ہے, کوئی ڈسکشنز کرنی ہے, کوئی نیگوسیشنز کرنی ہے, کوئی فائنینشیل ڈیسیژنز لینے, وہ سارے تو اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن جب تک اس سچویشن سے گزر رہے ہو تو کیا کرنا ہے, صبر سے رہنا ہے اور نماز پڑھتے رہو, نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنی ہے. اس کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو اپنی مشکل کو تھوڑا سا ریلیف کرو گے. اور ویسے بھی کیا ہے کہ جب مشکل آتی ہے, بڑی آزمائش آتی ہے, تو انسان اگر اس میں بہت زیادہ سٹریسڈ آؤٹ ہو جائے تو وہ جو چھوٹے چھوٹے ڈیسیژنز ہیں وہ بھی نہیں لے پاتا. تو جب آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ چھوٹا ڈیسیژن نہیں لے پا رہے, اور آزمائشوں میں اور مصیبتوں میں تو بڑے بڑے ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں, تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ جب آپ مینٹلی اور سائیکولوجیکلی تھوڑے سے سیٹلڈ ہوں گے ان دو چیزوں کے ذریعے سے, تو یہ چیز بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی کہ اب آپ چیزیں بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں, اب آپ وہ ڈیسیژنز لے سکتے ہیں جو آپ اس حالت میں نہیں لے پا رہے تھے. تو ہر طریقے سے یہ دو چیزیں ہمیں دنیا میں ہر قسم کی آزمائش میں ہمارے لیے مدد کا ذریعہ بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے, اور ہم سب کو قرآن پہ اور قرآن کی آیات پہ ایسا یقین عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے والے ہوں. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.